تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے، تیرے ہاتھوں سے دریا جا رہا ہے۔ محبت میں طلب کیسی، وفاداری کی شرطیں کیا، وہ میرا ہو نہ ہو میں تو اسی کا ہو کے چھوڑوں گا۔ تعلق ٹوٹ جانے پر جو مشکل میں تجھے ڈالے، میں اپنی آنکھ میں ایسا کوئی آنسو نہ چھوڑوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے مشاعرے کو یہ تحائف تھے ان کی طرف سے۔ آنسو کا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے مسکان سے، اور مسکراہٹ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے قہقہوں سے۔ گزرے ہیں عشق نام کے دنیا میں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے ہیں۔ یہ شاعری ہماری زندگی کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور غزل شاعری کی ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے، اور پروفیسر وسیم بریلوی غزل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عہد حاضر کے اہم شاعر، غزل کی آبرو، مشاعروں کا وقار، اردو کے عالمی سفیر محترم پروفیسر وسیم بریلوی کو زحمت سخن دے رہا ہوں۔ بہت معیاری کلام آپ حضرات نے سماعت فرمایا، بہت اچھی اچھی نظمیں پڑھی گئیں، اور دنیا بھر کے اردو شعراء یہاں جمع ہوئے۔ میں آج شعر پڑھنے سے پہلے چاہتا یہ ہوں کہ ایک جنگ باہر چھڑی ہوئی ہے، ایک محاذ باہر قائم ہے، اس محاذ کی نظر اپنے دو پرانے شعر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ ایک عوامی سطح پر ایک تحریک ہے۔ آئیے اس تحریک سے ایک شعر کے ذریعے جوڑتا ہوں کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے۔ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے شعر کی روح کے ساتھ انصاف کیا۔ اس وقت جو فضا ہے پورے ہندوستان کی، اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ ایک شعر اور اسی مشن کی نظر کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ میں اس وقت میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، میں نے چاہا کہ آپ کو اس میں شریک کروں۔ آئیے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ مشاعرہ یقیناً دلی کا وہ تاریخی مشاعرہ ہے جس کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور کوئی منصف قلم اس مشاعرے کے ذکر کے بغیر نہ اردو زبان کی کوئی تاریخ لکھ سکتا ہے، نہ اردو ادب کی کوئی تاریخ لکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جشن بہار مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس میں حاضر ہونا بڑے فخر کی بات ہے۔ مشاعرے تو زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ مشاعرہ زندگی دینے والا ہے۔ آئیے میں کچھ شعر آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں، چونکہ دلی والوں کی محفل ہے، یہاں سال میں کئی بار حاضر ہونا ہوتا ہے، تو سب شعر آپ کو ازبر ہو جاتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ کچھ بالکل نئے شعر اور کچھ ادھر ادھر سے۔ ملاحظہ فرمایا، ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ہوں تو سناٹا مگر صحبت میں میری چند روز، ہوں تو سناٹا، ہوں تو سناٹا مگر صحبت میں میری چند روز، رہ لیے تو دیکھنا ایک انجمن ہو جاؤ گے۔ واہ 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 واہ۔ ہوں تو سناٹا مگر صحبت میں میری چند روز، رہ لیے تو دیکھنا ایک انجمن ہو جاؤ گے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں کبھی آپ کو معلوم ہے کہ پرچے سے دیکھ کے نہیں پڑھتا ہوں، مگر جب آپ جیسے سامعین سے کے روبرو ہوں تو میری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں کہ میں آپ کو نئے شعر سناؤں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بچھڑ جاؤں تو پھر رشتہ تیری یادوں سے جوڑوں گا۔ بالکل نئے شعر سنا رہا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ نیا شعر سنانا جو ہے اس میں شاعر کا امتحان کم، سامعین کا زیادہ ہوتا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ بچھڑ جاؤں تو پھر رشتہ تیری یادوں سے جوڑوں گا۔ مسعود سنو، واہ واہ، بچھڑ جاؤں، شہریار صاحب سنیں مطلب
کہ بچھڑ جاؤں تو پھر رشتہ تیری یادوں سے جوڑوں گا، مجھے ضد ہے میں جینے کا کوئی موقع نہ چھوڑوں گا۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ یہ ہے دلی، خدا کی قسم، واہ میر کی دلی، کیا شعر سنا ہے آپ نے، میرا جی خوش کر دیا، واہ واہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ کہ میں بچھڑ جاؤں تو پھر رشتہ تیری یادوں سے جوڑوں گا، واہ مجھے ضد ہے میں جینے کا کوئی موقع نہ چھوڑوں گا، واہ۔ مجھے ضد ہے میں جینے کا کوئی موقع نہ چھوڑوں گا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں تو فرمائیں کہ محبت میں طلب کیسی، محبت میں طلب کیسی، وفاداری کی شرطیں کیا، کیا کہنا ہے، محبت میں طلب کیسی، محبت میں طلب کیسی، وفاداری کی شرطیں کیا، وہ میرا ہو نہ ہو میں تو اسی کا ہو کے چھوڑوں گا۔ واہ 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 واہ۔ محبت میں طلب کیسی، وفاداری کی شرطیں کیا، وہ میرا ہو نہ ہو میں تو اسی کا ہو کے چھوڑوں گا، میں تو اسی کا ہو کے چھوڑوں گا۔ اور ہمارے بیرونی شعراء یہاں تشریف فرمائیں، شاعرات تشریف فرمائیں، ایک مضمون حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ وہ میرا ہو نہ ہو میں تو اسی کا ہو کے چھوڑوں گا، تعلق ٹوٹ جانے پر جو مشکل میں تجھے ڈالے، تعلق ٹوٹ جانے پر جو مشکل میں تجھے ڈالے، میں اپنی آنکھ میں ایسا کوئی آنسو نہ چھوڑوں گا۔ تعلق ٹوٹ جانے پر جو مشکل میں تجھے ڈالے، میں اپنی آنکھ میں ایسا کوئی آنسو نہ چھوڑوں گا۔ اور ملاحظہ فرمائیے، تیرے رستے میری یہ احتیاطیں یاد رکھیں گے، تیرے رستے میری یہ احتیاطیں یاد رکھیں گے، چلوں گا ایک سلیقے سے کہ نقش پا نہ چھوڑوں گا۔ بہت اچھا۔ تیرے رستے میری یہ احتیاطیں یاد رکھیں گے، تیرے رستے میری یہ احتیاطیں یاد رکھیں گے، چلوں گا اس سلیقے سے کہ نقش پا نہ چھوڑوں گا، چلوں گا اس سلیقے سے، ڈاکٹر صاحب چلوں گا اس سلیقے سے کہ نقش پا نہ چھوڑوں گا۔ اور صاحب یہ شعر کامرا جی ملاحظہ فرمائیے گا، بطور خاص پیش کرتا ہوں یہ شعر، شعراء حضرات نور کہ کہیں جذبات کے پیروں سے تہذیبیں بھی چلتی ہیں۔ کیا اچھا مصرع ہے یار مصرع اٹھاؤ دلی والوں، کیا مصرع دے رہا ہوں۔ کیا جذبات کے پیروں سے، کہیں جذبات کے پیروں سے تہذیبیں بھی چلتی ہیں، کہیں جذبات کے پیروں سے تہذیبیں بھی چلتی ہیں، کسی کے پیار کی خاطر میں اپنا گھر نہ چھوڑوں گا۔ واہ 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 واہ، ملاحظہ فرمائیے، واہ واہ، بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت نوازش۔ کہ کہیں جذبات کے پیروں سے تہذیبیں بھی چلتی ہیں، کسی کے پیار کی خاطر میں اپنا گھر نہ چھوڑوں گا، کسی کے پیار کی۔ اور آخری شعر فرمان صاحب تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائیں گے میرا یہ شعر کہ میری ضد میں کوئی ماحول اگر تو نے بنایا ہے، میری ضد میں کوئی ماحول، میری ضد میں کوئی ماحول اگر تو نے بنایا ہے تو اس ماحول کو میں اپنے حق میں کر کے چھوڑوں گا۔ بہت اچھا ہے۔ میری ضد، پہنچ گئے ہوں گے آپ جہاں سے بات کہہ رہا ہوں، میری ضد میں کوئی ماحول اگر تو نے بنایا ہے تو اس ماحول کو میں اپنے حق میں کر کے چھوڑوں گا۔ آپ نے نئے شعر ملاحظہ فرما لیے، میں نے اب اپنا فرض پورا کیا کہ دلی والوں کی محفل میں آ کر میں نے نئے شعر حاضر کیا، آپ نے قبول فرمائے، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی 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 میں پیش کر رہا ہوں، آپ اجازت، میں پیش کر رہا ہوں ایک جی ایک غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملازم اجازت جی عطا فرمائیے سر۔ آسماں اپنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، سنیں مطلب دلی کی نظر ہے، آسماں اپنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آسماں پوری بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول
زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ایک مطلع اور حاضر کرتا ہوں، آپ کی 63 سال کی محرومیاں کس طرح سے سڑکوں پر آئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 4 دن سے 3 دن سے کیا ہو رہا ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، مطلع سنیے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی طرح بہلاتا ہے۔ لطف لیجئے شعر کا، پیش کر رہا ہوں۔ 63 سال گزر گئے آپ کو، کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی طرح بہلاتا ہے۔ پیاس کا دکھ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پیاس کا دکھ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کی محبتوں نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ جب میں شاعری ایسی محفل میں پڑھتا ہوں جہاں پوری ہم آہنگی ہو آپ کے ساتھ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، شعر مجھے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کا تعاون شامل ہوتا ہے۔ تو مجھے اس کیفیت میں پڑھنے دیجیے اور آپ کیفیت میں سنیے کہ جو بھی آتا ہے وہ پوری طرح بہلاتا ہے۔ پیاس کا دکھ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر۔ بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر۔ بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا۔ بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر۔ بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ بہت عنایت۔ ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ پیش کر رہا ہوں کہ روشنی آنے کی امید جدھر سے کیجئے۔ روشنی آنے کی امید جدھر سے کیجئے، اسی جانب کوئی دیوار اٹھا جاتا ہے۔ اسی جانب کوئی دیوار اٹھا جاتا ہے، اور میرے پیروں کی مسافت کے مقدر میں نہیں۔ میرے پیروں کی مسافت کے مقدر میں نہیں، وہی رستہ جو تیرے گھر کی طرف جاتا ہے، وہی رستہ جو تیرے گھر۔ دیکھیے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہاں پر بڑے بڑے غزل گو حضرات تشریف فرما ہیں، بڑے غزل کے پارک موجود ہیں۔ کوئی نیا گوشہ اوپری والا دے دے تو دے دے، ورنہ بزرگ ہمارے
غزل میں سب کچھ کہہ گئے ہیں. ایک شعر نظر کر رہا ہوں, دلی کی نظر کر رہا ہوں. خدا کرے کہ میں کامیاب ہو سکا ہوں اپنے آپ کو پیش کرنے میں. اور اسی شعر پر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ پھر اگر آپ کا حکم ہوا تو میں 2-1 بند آپ کو گیت کی بھی سنا دوں گا. مگر ملاحظہ فرمائیے کہ وہی رستہ جو تیرے گھر کی طرف جاتا ہے, تو ہی انور بھائی سنیے گا کہ تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ. سنیں حضرات, غزل والوں کی نظر ہے. تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے. تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ میرے جانے سے تیرے شہر. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرا موڈ تو آپ ہیں, آپ نے بنا دیا, میں نے پڑھ دیا. میں ٹھیک ہے, میں اب 2-1 شعر کے لیے حکم ہے, میں پیش کیے دیتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ یوں ہے کہ دیکھیے, جس سماج میں سوچنے والے کو نظر انداز کیا جائے گا وہ سماج اسی طرح سے بکھرے گا جیسے آج ہم لوگ سب بکھر رہے ہیں. میں اس درد کو پیش کر رہا ہوں. اس وقت بہت میری آتما دکھی ہے. میں آپ کتنے برباد ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ مسکراتے ہیں. یہ آپ کا کلیجہ ہے. یہ ہندوستان کی مٹی کی عظمتوں کی دلیل ہے کہ اس کے باوجود ہندوستان ہنستا ہے. میں کتنا برباد کیا گیا. اب میں مطلع پیش کرتا ہوں جس کے لیے حکم ہے. پیش کرتا ہوں کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے. زمانہ, دیکھیے شاعری لفظوں کا کھیل نہیں ہے, ویژن. اس کے پیچھے سیدھے سیدھے لفظوں میں اور بات کہاں پہنچے گی کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے, ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے. ثبوت دیجئے کہ میں نے بات کی اور آپ تک پہنچی کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے, ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے. ہمیں آسان, اس کا نہج دیکھیں غزل کا کہ ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے. جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے, جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے, ارے اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے. جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے, جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے, اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے. کیا زندہ سماعتیں ہیں, کیا بیدار شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہیں. نظر کرتا ہوں کہ اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے, کسی کا ساتھ پانے کی للک میں. دلی والوں, یہ لفظ دلی کا استعمال کر رہا ہوں کہ کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. کسی کا ساتھ پانے کی للک میں, کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے, کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. بہت نازک احساس کا شعر ہے, خدا کرے پہنچے آپ تک کہ کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے جسے محسوس کرنا چاہیے تھا. یہ شعر ایسے پہنچانا چاہتا ہوں جیسے شبنم پھول کی پتیوں پر پہنچنے کی کوشش کرتا. قبول کیجئے اس شعر کو کہ جسے محسوس کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے, کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے جسے محسوس کرنا چاہیے تھا. جسے محسوس کرنا چاہیے تھا اسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. جسے محسوس کرنا چاہیے تھا, جسے محسوس کرنا چاہیے تھا اسے
آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. اور دیکھیے اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے اور کیا کر رہے ہیں. 2 مصروں میں پورا آپ کا پورا تاریخی تسلسل بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جسے محسوس کرنا چاہیے تھا اسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. ارے تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے. لہذا فرمائیے تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے, تیرے ہاتھوں سے دریا جا رہا ہے. تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے, تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے, تیرے ہاتھوں سے دریا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. وہ بھائی وہ ایک شعر ہے. اصل میں نے کوشش کی ہے کہ پوری غزل کے ذریعے ہندوستانیت جیوں. تو ایک ہمارا یہ معاشرہ, ہندوستانی معاشرہ, دنیا کا مثالی معاشرہ, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا معاشرہ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا اس کے اندر کبھی کبھی کوئی کردار اپنی عمر طویل کو پہنچ کر اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کا اس کو نبھانا مشکل پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری سنسکرتی اور ہمارے سنسکار اس کی خدمت کی بھی اجازت دیتے ہیں اور اس سے محبت کی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. میں نے اس کردار کو پیش کیا تھا جس شعر کے لیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں. وہ یوں تھا کہ جو سب پہ بوجھ تھا, جو سب پہ بوجھ تھا, ایک شام جب نہیں لوٹا. جو سب پہ بوجھ تھا ایک شام جب نہیں لوٹا, اسی پرندے کا شاخوں کو انتظار رہا. جو سب پہ بوجھ تھا ایک شام جب نہیں لوٹا, اسی پرندے کا. یہاں پر سیاسی اکابرین بھی موجود ہیں, سماج کی مختلف شخصیات تشریف فرما ہیں. میں ایک درد گا رہا ہوں ہندوستان کا. سیاست نے جو مذہب بنائے ہیں وہ ان سے بہت مختلف ہیں جو پروردگار نے یا بھگوان نے دنیا میں انسانوں کے لیے بھیجے ہیں. سیاست نے جو بنائے ہیں مذہب, ان کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, اس میں نیا آپ کی شرکت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے عام انسان کس طرح سے جینا چاہتا ہے اور سیاست کی مجبوریاں اسے کہاں کہاں پہنچاتی ہیں. پیش کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم, یہ ہے عام انسان ہندوستان کا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم. ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم. جڑ جائیے ایک ایک لفظ سے, آپ ہی کا درد گا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم. ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم. چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم. بات سنیں کہ پیٹ کی آگ بجھانے بھر کو پھرتے مارے مارے. پیٹ کی آگ بجھانے بھر کو پھرتے مارے مارے. اور گھر کا سپنا دیکھ دیکھ کے نین ہوئے بنجارے. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. یار شاعری سنا رہا ہوں, سنیے کہ گھر کا, دیکھیے کسان کے لیے کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی فصلوں کی. اس کے اوپر اس کی بیٹی کا بیاہ ٹکا ہوتا ہے. اگر سیلاب آ جاتا ہے تو اس کی ساری خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں. کسان کے کھیت سے, فصلوں سے کیا تعلق ہے اس کی خوشیوں کا اور غموں کا. ملاحظہ کیجیے گا کہ گھر کا سپنا کہ پیٹ کی آگ بجھانے بھر کو پھرتے مارے مارے. اور گھر کا سپنا دیکھ دیکھ کے نین ہوئے بنجارے. گھر کا سپنا دیکھ دیکھ کے نین ہوئے بنجارے. کھیتوں کے سینے سے اپجے اپنا ہر موسم. ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم. کھیتوں کے سینے سے
उपजे अपना हर मौसम, हम क्या जाने सत्ता धर्मी तेरे दिल धर्म। छोटी छोटी खुशियाँ अपनी छोटे छोटे गम, हम क्या जाने सत्ता धर्मी तेरे दिल धर्म। किसान के लिए उसके खेत की क्या अहमियत है, शायद इससे बेहतर मैं तशबीह तलाश नहीं कर सकता था। मुलाज़ा फरमाएं कि खेत पड़ा है गिरवी जैसे गैर के घर घर वाली, कि खेत पड़ा है गिरवी जैसे गैर के घर घर वाली, अपने बाग की सेवा से वंचित है बाग का माली। कर्जा कैसे उतरे बाटे कौन किसी का गम, हम क्या जाने सत्ता धर्मी तेरे दिल धर्म। छोटी छोटी खुशियाँ अपनी छोटे छोटे गम, हम क्या जाने सत्ता धर्मी तेरे दिल धर्म। सुने कि छोरी भई सियानी लागी चिंता बड़ी महान, छोरी भई सियानी लागी चिंता बड़ी महान, और ब्याही जाने से गहने तक पल पल सदी समान, ब्याही जाने से गहने तक पल पल सदी समान। शहनाई बजते ही मन में फूट पड़े सरगम, हम क्या जाने सत्ता धर्मी तेरे दिल धर्म। छोटी छोटी खुशियाँ। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ दोस्तों, और अक्सर व बेशतर इसे भीगी आंखों ने सुना है, भीगी आंखों से लोगों ने सुना। ये बंद पेश करता हूँ बड़े दर्द के साथ। हिंदुस्तान ये है जो मैं दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान वो नहीं है जो सियासत दिखाने की कोशिश करती है। ये हिंदुस्तान जिसके अंदर देहातों में आज भी चले जाइए तो वहाँ पर बेटे के सर से सेहरा जब तक नहीं बांधा जाता खां साहब के यहाँ, जब तक कि ठाकुर साहब के बुजुर्ग ठाकुर साहब के सर से सेहरा चुआ न दिया जाए। इसी तरीके से ठाकुर साहब के यहाँ भी सेहरा बेटे के नहीं बांधा जा सकता जब तक खां साहब के यहाँ या शेख साहब के सर से, बूढ़े बुजुर्ग के सर से सेहरा। ये हिंदुस्तान है, ये सदियों का कल्चर है, सदियों का कल्चर है। सदियों से ये मुश्तरका तहजीब, ये साझा संस्कृति जिंदा है। इसका दर्द मुलाजा फरमाइए कि जब सियासत खेल खेलती है तो वो दर्द किस ज़ुबान में आपसे बात करता है। कि शहनाई बजते ही मन में फूट पड़े सरगम, हम क्या जाने सत्ता धर्मी तेरे दिल धर्म। गमी किसी के घर हो सिगरे गाँव जले न चूल्हा, गमी किसी के घर हो सिगरे गाँव जले न चूल्हा, और बिन आशीर्वचन बूढ़ों के बने न कोई दूल्हा, बिन आशीर्वचन बूढ़ों के बने न कोई दूल्हा। सुने, कन्या एक घर से ही जाए, कन्या एक घर से ही जाए, घर घर आंखें नम, हम क्या जाने सत्ता धर्मी तेरे